حضرت محمد نے فرمایا جو امتی 12 ربیع الاول کے دن یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ بار بار کہتا ہے کہ مانگ میرے لاڈلے، تجھے کیا چاہیے، تیری ہر مراد پوری ہو جائے گی، یہ تسبیح ابھی پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے کی 12 تاریخ ہفتے کے دن اگر کوئی بندہ اس خاص تسبیح کو پورا دن پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتے سے کہتا ہے، جا میرے بندے کے پاس، اس سے کہو مانگ میرے لاڈلے، تجھے کیا چاہیے، تیری جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو سوچے ذرا اس تسبیح پر کیسا انعام ہے، جو بندہ اگر اس کی حقیقت کو پہچان لے، کبھی زبان سے اسے دور نہ کرے۔ یہ دن بہت خاص ہے، یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں، ان میں کیے گئے اعمال بہت وزنی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس تسبیح کو اپنے معمول کا حصہ ضرور بنائیں، دل سے، یقین سے اور محبت سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، آپ کو وہ سب کچھ عطا ہوگا جس کی آپ نے تمنا کی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو جب کسی مومن کی زبان سے ادا ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، رب کائنات بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتے ہیں، اس سے یہ محبت کرتے ہیں جیسے ماں باپ اپنے گمشدہ بچے سے کرتی ہے۔ اس بندے کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتے ہیں، اس کے دل میں مسجد کی محبت، عبادت کا شوق، نیکی کا جذبہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ بندہ صرف خود نہیں بدلتا بلکہ اس کی دعائیں، اس کی عادات، اس کا اخلاص ایسی خوشبو بن کر ٹھہرتا ہے کہ اس کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اولاد، اس کے خاندان، حتیٰ کہ اس کے آس پاس کے لوگوں پر بھی اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب یہی تسبیح 12 ربیع الاول کے دن، ربیع الاول جیسے مقدس مہینے میں دل سے، یقین سے، عقیدت سے پڑھا جائے تو سمجھ لیجئے کہ آسمان سے انعامات کی بارش اترتی ہے، پڑھنے والے پر، اس دل پر، اس کی دعاؤں پر، اس کی خواہشوں پر اللہ تعالیٰ کی خاطر نظر کرم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ صرف ایک تسبیح کی بدولت ہوتا ہے جو اللہ کو اتنی پسند ہے، جو بندے سے خود کہتا ہے کہ میرے محبوب مانگ تجھے کیا چاہیے۔ وہ رب جو بے نیاز ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اگر وہ خود بلائے، خود پوچھے تو کتنا عظیم موقع ہے۔ تو اس لیے یہ لمحے ضائع نہ کریں، اس خاص عمل کو اپنا معمول بنائیں، دل سے پڑھیں، دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد، گھر، کاروبار، ہر جگہ اللہ کے انعامات اترنا شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا، بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں محتاجی سے بچنے کے لیے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بجائے اس تسبیح کو کثرت سے پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کے گھر کو دولت سے بھر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو دعوت ایمان کی طرف لائے گی، ایسی دعوت جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا لوگوں کی تعریف طلب کرنے کی محتاج نہیں، بلکہ سیدھی، خالص اور قلبی وابستگی کے راستے پر مبنی ہے۔ اس راستے کا مرکز اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا ہے۔ تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کے لیے، اس کا شکر حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیحات کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایسی ہی ایک تسبیح کا عمل ہے جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے و ترتیب کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبت
غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو، خاندانی لڑائی جھگڑے ہوں، دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں فوری طور پر سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی پریشانی اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اس سے خوشحال بنا دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ایک ایسی وظیفہ ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے۔ آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور غم اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی کا، اس کی شکر کا، صبر کے ذریعے جڑ جاتے ہیں، اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے، ان معاملات میں عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ اب جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اس وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ نے وظیفہ کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آج 12 ربیع الاول ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے آپ کو وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اپنی مغفرت کروائیں۔ آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا باعث رحمت اور باعث برکت بھی ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے درجات بلند کروائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں یا اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو، آپ کی کوئی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، طاؤس اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 12 ربیع الاول دوسرے ہفتے کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ توبہ، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی
زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کا صغیرہ گناہ، اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے، اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں اپنے دل آزاری کی، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان لگایا، یا کوئی ایسا گناہ کیا جس سے رب ناراض ہو گیا۔ آج آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے، اپنے سارے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ دے دیتے ہیں، اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کسی طرح ہماری جان چھٹ جائے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ پہلے نمبر پر 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ پہلے کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ آپ نے پہلے کلمے کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ آپ پہلے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک مکمل تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے۔ ہو سکے تو آج کے اس بابرکت دن میں سارا دن چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، کیونکہ پہلے کلمے کا ذکر اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار پڑھنے کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں۔ جس چیز پہ ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گا۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں کہ اگر آپ ان کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے تمام بادشاہی ہے، اس کے لیے حمد ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق قیامت کے دن حساب کتاب سے ہے۔ اس سے بھی اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ 99 رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا، ہر رجسٹر کا طول و عرض حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تو اس پہ درجے باتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہوں، یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ امتی کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پر کوئی ظلم ہوگا نہیں۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر یہ درج ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
اللہ پاک فرمائیں گے دونوں کا وزن کرو، امتی کہے گا کہ اے میرے رب اس ٹکڑے کی ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت؟ اللہ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بس سارے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، کلمہ شہادت والا کاغذ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، لیکن اس ٹکڑے والا پلڑا باری رجسٹروں والے پلڑے سے باری ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی مزید فضیلت بیان فرمائی، 7 آسمان اور زمینوں اگر ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے باری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور زمینیں ایک بند ہلکا ہوں تو لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے، آپ کا دولت کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں وہ مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ آج کا یہ وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا رب کعبہ کو راضی کیا، پھر اللہ سے مانگا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سیدھا کہتے ہیں کہ اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ اللہ کے بندوں پہلے رب کو راضی تو کرو، پھر اس سے مانگنا، پھر جو مانگو گے مل جائے گا۔ رب کے سامنے حاضری لگوانا ضروری ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ جب بھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اپنا ہر دکھ غم تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو اللہ الصمد پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نام اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا۔ جاؤ، یہ جو بھی مانگتا ہے عطا فرما دو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں۔
اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں کی دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتی، بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر جو کچھ مرضی کر لے، آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے بالکل بھی فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب رب راضی ہے، اب ضد کر کے مانگے، مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب انعامات سے جولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگیے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ خدا را آج کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔